صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کہتا ہے بے شک نماز روکتی ہے برائی اور بے حیائی کے کاموں سے۔ آج کتنے نمازی ہیں جو برائی اور بے حیائی سے نہیں رک رہے؟ وہ اپنی نماز کا کیا جائزہ نہیں لیں گے کہ ہماری نماز میں ایسی کیا کیا کمزوری ہے جس کی وجہ سے ہماری نماز ہمیں برائی سے نہیں روک رہی؟ میں نماز پڑھتا ہوں پھر بھی سود لیتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں پھر بھی رشوت لیتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں پھر بھی جھوٹ بولتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں پھر بھی گانے باجے دیکھتا ہوں۔ آخر میری نماز میں ایسی کیا کمزوریاں ہیں؟ اپنی طہارت کو چیک کریں گے تو طہارت کا علم سیکھو، اپنی قراءت کو چیک کریں گے قرآن کی تلاوت کو تو قراءت کا اتنا علم سیکھو، اپنے فرائض، اپنے رکوع، اپنے سجود، اپنے قیام کو غور کریں گے تو اس کا علم سیکھو، سجدہ کتنی ہڈیوں پر ہوتا ہے اس کا علم سیکھو، رکوع کس حد تک پورا ہوتا ہے اس کا علم سیکھو، قوما جو رکوع کے بعد اٹھتے ہیں اس کا واجب کیسے ادا ہوگا اس کا علم سیکھیں گے۔ تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہمارے معاشرے میں اس علم کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی، معاذ اللہ۔ تو علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یہاں اسکول کالج کی دنیاوی تعلیم نہیں بلکہ ضروری دینی علم مراد ہے، اس کو یاد کر لیجئے، اس کو حفظ کر لیجئے۔ اور صرف یہی نہیں، نماز کے بعد روزے کی طرف آئیے۔ اب روزہ فرض ہے، روزے کا علم سیکھنا کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا۔ جس پر زکوٰۃ فرض ہو اس کے لیے زکوٰۃ کے ضروری مسائل، اسی طرح حج فرض ہونے کی صورت میں حج کے، نکاح کرنا چاہے تو اس کے، تاجر کو خرید و فروخت، نوکری کرنے والے کو نوکری کے، نوکر رکھنے والے کو اجارے کے۔ اب اس پر غور تو کریں، میں کہہ رہا ہوں کہ بہت بنیادی بات ہے، ہمارے معاشرے کا بہت بڑا یہ ناسور ہے کہ آج ہمارا معاشرہ علم دین سے دور ہے، علم دین کی طرف آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ لاکھوں کروڑوں ماں باپ اپنے بچوں کو کئی علوم سکھانے کے لیے تیار ہے، نہیں ہے تو وہ فرض علوم، وہ دینی علوم سکھانے کے لیے تیار نہیں ہے جس سے آپ کے بچے کا بھی فرض ادا ہو جائے اور آپ بھی اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں۔ اس کی طرف توجہ ہی نہیں، بلکہ اگر اس علم دین سیکھنے کی طرف بڑھا تو فوراً لگام کھینچ لی جائے گی، چل بیٹھ مولوی بنے گا، مولانا بنے گا۔ نہیں بنایا مولانا، نہیں بنایا مولوی، ٹھیک ہے آپ نے نہیں بنایا، کیا نتیجہ نکلا؟ آپ کے سامنے دنیا میں کیا نتیجہ ہے؟ آج دنیا کہاں دوڑ رہی ہے، کہاں بھاگ رہی ہے؟ جب علم دین تھا، مسلمان علم دین سیکھتا تھا، مسلمانوں میں بڑے بڑے ماہر لوگ پیدا ہوئے، بڑی بڑی ایجادات مسلمانوں نے کی ہیں، لیکن مسلمان اپنے اصل و بنیادی علوم سے ہٹ گیا۔ تو کس طرح علم دین نہ ہونے کی وجہ سے بندہ نماز کے معاملے میں گناہوں میں پڑ رہا ہے، روزے کے معاملے میں گناہوں میں پڑ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کے معاملے میں گناہوں میں پڑ رہا ہے، شادی کرتا ہے تو میاں بیوی کے جو حقوق کے معاملات ہیں اس کے معاملے میں گناہوں میں پڑ رہا ہے۔ بارہا دیکھا جاتا ہے کہ حج کرنے والا اتنے گناہوں میں پڑتا ہے، بارہا سمجھا جاتا ہے کہ حج کرنے جا رہے ہو بھائی علم دین سیکھ کر جاؤ، نہیں سیکھ کر جاتے، شوق ہی نہیں ہے، ذوق ہی نہیں ہے، بلکہ معاذ اللہ اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت کو نہیں مانتے۔ افسوس یہ ہے، اس کو جو ناسور میں سمجھ رہا ہوں، اس میں یہ بہت بنیادی بات ہے کہ اس کو ضروری کیوں نہیں مانتے ہم لوگ کہ یہ ضروری ہے مسلمان کے لیے۔ دکان دیکھنی ہے موقع کی ہے یا نہیں ہے، کاروبار دیکھنا ہے کہ آمدنی دے گا یا نہیں دے گا، انویسٹمنٹ دیکھنی ہے کتنی لگے گی نہیں لگے گی، آدمی رکھتے ہوئے دیکھتا ہے ایماندار ہے یا نہیں ہے دیکھنے میں، مگر نہیں دیکھے گا جو کاروبار کر رہا ہوں یہ کاروبار کرنا حلال ہے یا حرام ہے، جو ذریعہ آمدنی میں نے رکھا وہ حلال ہے یا حرام ہے، نوکری جس طرح کر رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام ہے، جس طرح مال بیچ رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے، جس طرح مال خرید رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ علم نہیں سیکھا، نہ اس طرف آنا ہے نہ پوچھنے جانا ہے۔ پوچھنے جائیں گے تو مولانا نے منع کر دیا تو، مفتی صاحب نے منع کر دیا تو، یہ ایک نیا مسئلہ ہے۔ یہ ایک نیا مسئلہ آ گیا کہ نہیں جاتے، یہ کہہ کر یار چھوڑو منع کر دیں گے مولانا صاحب۔ منع کیوں کریں گے؟ اس لیے کریں گے کہ یہ حرام ہوگا، اور تم اس لیے پوچھنے نہیں جا رہے ہو کہ مولانا نے کہہ دیا حرام ہے تو مجھے چھوڑنا پڑے گا۔ یہ علم دین سے دوری ہے یا نہیں ہے؟ اور علم دین سے دوری کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کیونکہ علم یہ بندے کے دل میں خدا کا خوف پیدا کر، بے شک اللہ سے اس کے علم والے بندے ڈرتے ہیں۔ ارے جب خدا کا خوف ہی نہ رہا تو اب رہا کیا؟ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔